اسی طرح بغداد کے مقدس شہر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ بغداد میں آپ نے مدرسہ نظامیہ میں داخلہ لیا، جو اپنے وقت کا سب سے باوقار اور عالمی شہرت یافتہ تعلیمی ادارہ تھا۔ اسلامی کلام کے چند بہترین اساتذہ کی سرپرستی میں وہ درج ذیل علوم میں فہم ایک شاندار سطح پر پہنچ گئے، جس میں انہوں نے قانون کا علم، تفسیر القرآن، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات، عرب ادب سیکھا۔ آپ نے حنبلی فقہ کا مطالعہ، خاص طور پر ممتاز حنبلی فقہ حضرت ابو سعید المکرمی، کچھ نصوص میں المخزومی یا الخرمی کے نام سے جانا جاتا ہے، سے کیا۔ آپ کی تفسیر، سنت اور حدیث کی تعلیم حضرت ابو غالب احمد اور حضرت ابو قاسم علی نے دی۔ انہوں نے مدرسہ نظامیہ کے پرنسپل حضرت ابو زکریا یحییٰ تبریزی کے زیر سایہ اور عربی ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ بغداد میں تعلیم کے دوران انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور بغداد کی زندگی نے ان کا سخت امتحان لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرمایا کرتے تھے کہ بغداد میں تعلیم کے دوران میں نے جو مشقتیں اور مشکلات پیش کیں وہ اتنی شدید تھیں کہ اگر انہیں پہاڑ پر رکھنا پڑتا تو پہاڑ بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جب وہ سختیاں اور مشکلات ناقابل برداشت ہو جاتی تو وہ سڑک پر لیٹ جاتا اور قرآن پاک کی آیت کو لگاتار پڑھتا رہتا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ یقیناً آسانی ہے۔ اس آیت کی تذکرہ کرنے سے مجھے بڑا سکون ملتا۔ کلاسوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بغداد کے جنگلوں میں ساری رات ذکر الہی میں گزارتے تھے۔ آپ نے یہ کام موسمی حالات یا موسم کی پرواہ کیے بغیر کیا۔ اگر وہ تھک جاتے اور کمزور ہو جاتے تو زمین کو اپنا بستر اور پتھر کو تکیہ بنا کر کچھ دیر آرام کرتے۔ ذکر کی ان راتوں میں وہ چھوٹی پگڑی اور پتلی چادر میں ملبوس ہوتے۔ اگر آپ کو بھوک لگتی تو وہ دریائے فرات کی طرف جاتے اور دریا کے کنارے جو سبزی ملتی اسے کھا لیتے۔ آپ نے ہمیشہ کہا کہ اس طرز زندگی سے انہیں بہت خوشی ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے۔ ایک مرتبہ جب وہ پڑھ رہے تھے، بغداد شہر میں شدید خشک سالی ہوئی۔ بغداد کے حالات اس قدر ناگفتہ بہ ہو گئے کہ لوگ ہر ایک دانے پر محتاج ہو گئے جو انہیں ملے۔ جب مزید اناج نہ رہا تو لوگ درختوں کے پودے اور پتے کھانے لگے۔ اس دوران الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے کی تلاش میں نکلتے تھے، لیکن جب وہ دوسروں کو کھانے کی تلاش میں دیکھتے تو خالی ہاتھ شہر لوٹ جاتے، کیونکہ آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ دوسروں کی تنگ کر کے مسلط کیا جائے جنہیں وہ اپنے سے زیادہ کھانے کی ضرورت سمجھے تھے۔ کئی دن بغیر کھائے گزر گئے۔ شدید بھوک کی وجہ سے وہ خوراک کی تلاش میں بغداد کے ایک بازار کی طرف نکلنے پر مجبور ہو گئے، جسے سوکر ریحانین کہا جاتا ہے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی بھوک نے اتنا کمزور اور تھکا دیا کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ قریب ہی ایک مسجد دیکھی اور آہستہ آہستہ خود کو گھسیٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے تھکے ہوئے اور کمزور جسم کو سہارا دینے کے لیے مسجد کی دیواروں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے، پھر ایک شخص کو مسجد میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ شخص ایک کونے میں بیٹھا اور ایک پارسل کھولا جس میں تلا ہوا گوشت اور روٹی تھی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ شخص پھر یہ کھانا کھانے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بھوک کی شدت اتنی تھی کہ جب بھی وہ شخص کھانے کا ایک لقمہ منہ پر اٹھاتا، جب یہ سلسلہ جاری رہا تو الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: بے صبری نہ کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھو۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ شخص بن بلائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور انہیں کھانا پیش کیا تو شیخ صاحب نے مہربانی فرما کر انکار کر دیا، لیکن اس شخص نے اصرار کیا۔ اتنے اصرار پر شیخ صاحب نے ان کے کھانے میں شریک ہو گئے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس شخص نے الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بارے میں پوچھا۔ اس نے سمجھایا کہ وہ جیلان سے ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے بغداد میں آیا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا کہ وہ بھی جیلان سے ہیں اور پوچھا کہ کیا وہ عبد القادر جیلانی نام کے کسی شخص کو جانتے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ میرا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ سن کر اس شخص کی آنکھوں میں آنسو لیے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا: مجھے معاف کر دیں، کیونکہ جو امانت مجھے دی گئی تھی اس کا میں نے غلط استعمال کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اجنبی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اجنبی نے جواب دیا:
جب میں جیلان سے نکل رہا تھا تو میری ملاقات ایک بوڑھی عورت سے ہوئی جس نے مجھے 8 درہم امانت میں دیے تھے کہ میں ان کے بیٹے عبدالقادر کو دے دوں جو بغداد میں زیر تعلیم ہے۔ اے عبدالقادر، جو کھانا کھا رہا تھا وہ 8 درہم میں سے تھا جو آپ کی والدہ نے آپ کے لیے دیا تھا۔ میں آپ کو ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہ مل سکے۔ اس وجہ سے بغداد میں میرا قیام طول پکڑ گیا۔ اس کی وجہ سے میرے پیسے ختم ہو گئے اور شدید بھوک کی وجہ سے میں نے آپ کے پیسے کچھ اس کھانے کو خریدنے کے لیے استعمال کیے جو ہم نے کھانا کھایا۔ اے عبدالقادر، یہ میرے نہیں ہیں جس نے آپ کو کھانا کھلایا بلکہ آپ نے مجھے کھلایا۔ جو امانت مجھے دی گئی تھی اس میں زیادتی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نرمی اور پیار کے ساتھ اجنبی کو اپنے دل میں تھام لیا اور اس کی دیانت اور اخلاص کی تعریف کی۔ اس کے بعد آپ نے باقی کھانا اور 8 درہم کا ایک حصہ اجنبی کو دے دیا اور اسے الوداع کہا۔ معزز دوستو، اس واقعے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ضرورتوں سے زیادہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال تھا۔ حالات میں اپنی اشد ضرورت کے باوجود وہ اس اجنبی کی حالت زار پر حساس رہے۔ بے غرضی کا یہ عمل اس طرز عمل کا سبق ہے جسے اپنانا چاہیے۔ شیخ عبداللہ سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی سے درج ذیل حیران کن واقعہ سنا۔ عظیم غوث نے فرمایا، ایک دفعہ بغداد میں پڑھائی کے دوران میرے پاس کئی دنوں تک کھانے کو کچھ نہ تھا۔ ایک دن اسی حالت میں قطیہ شرفیہ نامی چھوٹی سی گلی میں جا رہا تھا۔ یہاں ایک مسجد تھی جو خالی رہتی تھی۔ میں وہاں خود بیٹھ کر اگلے دن کے اسباق پر نظر ثانی کر رہا تھا۔ محلہ قطیہ جاتے ہوئے میری ملاقات ایک اجنبی سے ہوئی جس نے مجھے ایک کاغذ دیا اور اسے ایک دکان پر لے جانے کو کہا۔ بہت حیرت ہوئی، میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس نے پوچھا۔ جب میں دکان پر پہنچا تو میں نے کاغذ کا ٹکڑا مالک کو دیا جس نے اس کاغذ کا ٹکڑا اپنے پاس رکھا اور مجھے روٹی اور حلوہ دیا۔ میں یہ روٹی اور حلوہ لے کر مسجد میں چلا گیا جہاں میں اپنے اسباق پر نظر ثانی کرتا تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھا اور دیوار کے ساتھ کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھ کر روٹی کا ایک ٹکڑا اور کچھ حلوہ کھانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس پر درج ذیل الفاظ لکھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کتابوں میں سے ایک میں فرمایا ہے کہ اللہ کے شیروں کو دنیا کی لذتوں کی کوئی تمنا نہیں ہے۔ خواہشات اور لذت کھانے میں بوڑھے اور کمزوروں کے لیے ہیں جو عبادت کے لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ کے خوف سے میرا سارا جسم کانپنے لگا جس سے میرے جسم کے تمام بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے فوراً کھانے کی خواہش کو اپنے دماغ سے نکال دیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور بغیر کھائے مسجد سے نکل گیا۔ بغداد شریف میں فصل کی کٹائی کے موسم میں طلباء کا ایک قریبی گاؤں باقوبہ میں جمع ہونا اور کسانوں سے ان کی سالانہ فصل میں سے کچھ اناج مانگنا ایک عام رواج تھا۔ ان دنوں لوگ طلباء کا بہت احترام کرتے تھے اور خوشی خوشی ان کو غلہ دیتے تھے۔ ایک موقع پر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کلاس میں موجود طلباء نے اصرار کیا کہ وہ ان کے ساتھ گاؤں باقوبہ چلے جائیں۔ چونکہ وہ انہیں مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ ان کے ساتھ گاؤں چلے گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اس گاؤں میں اللہ کا ایک نیک بندہ شریف باقوبی رہتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیک بندے سے ملنے کا ارادہ کر لیا تاکہ اس کا فیض حاصل کیا جا سکے۔ شریف باقوبی نے جب غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ قطب الزمان ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لگتا ہے آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں۔ آپ کا اہل باقوبہ سے غلہ مانگنا آپ کی حیثیت کے خلاف ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسے دوروں میں نہیں جانا اور نہ ہی کبھی کسی سے کچھ پوچھا۔ ایک دن عظیم غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ اے عبدالقادر، آپ نے دنوں میں کھانا نہیں کھایا اور آپ کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا ہے۔ کسی کے پاس جائیں اور ادھار پر کچھ حاصل کریں، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ جب الغوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو جواب دیا کہ میں قرض پر کچھ نہیں لے سکتا کیونکہ اس قرض کی ادائیگی کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آواز نے جواب دیا کہ اس کی فکر نہ کرو، آپ کا ادھار واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام ملنے کے بعد وہ ایک دکان پر گئے اور دکاندار سے ادھار پر کچھ کھانے کی درخواست کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے روزانہ 1.5 روٹی ادھار پر دیں۔ جب میرے پاس وسائل ہوں گے تو میں واپس کر دوں گا، اور اگر میں اس سے پہلے مر گیا تو آپ میرا قرض معاف کر دیں۔
دکاندار اللہ کا نیک بندہ ہونے کے ناطے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر رونے لگا کہ میری دکان سے جو کچھ لینا چاہو لے لو اور جب چاہو۔ تو اس دن سے وہ روزانہ 1.5 روٹی لیتے تھے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واجب الادا رقم کی فکر کرنے لگے۔ ایک دن وہ اسی خیال میں مگن تھے کہ اسی غیبی آواز نے انہیں پکارا اور کہا، اے عبد القادر، کسی خاص جگہ پر جائیں اور وہاں جو کچھ ملے دکاندار کو دے دو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں انہیں جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہاں انہیں سونے کا ایک ٹکڑا ملا۔ آپ نے سونے کا یہ ٹکڑا لیا اور دکاندار کو دے دیا، اس طرح اس کا قرض چکا دیا۔ اپنی علمی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گہرائی سے روحانی علم کی جستجو میں باز نہیں رکھا۔ اس روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے انہیں شیخ حماد بن مسلم ادباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہنمائی میں روحانی علم حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا گیا، جو بغداد کے عظیم شیخوں میں سے تھے۔ بغداد میں ایک وقت ایسا آیا کہ مصیبت کی کثرت تھی۔ چونکہ وہ اس کا کوئی حصہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے زیادہ پرامن ماحول کے لیے بغداد چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے نامعاد حالت کی وجہ سے بغداد سے نکلنے کا ارادہ کیا اور بغداد سے نکل رہا تھا کہ غیب سے کسی بڑی طاقت نے مجھے ایسا زور سے دھکا دیا کہ میں زمین پر گر پڑا۔ پھر میں نے غیب سے آواز سنی کہ تم یہاں سے مت جاؤ، اللہ کی مخلوق آپ سے فائدہ اٹھائے گی۔ یہ سن کر میں نے کہا کہ مجھے لوگوں سے کیا لینا دینا، میں صرف اپنے دین ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آواز نے کہا، نہیں، تمہارا یہیں رہنا بہت ضروری ہے، تمہارے ایمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ معزز دوستو، میں نے فوراً اپنا ارادہ بدل لیا اور اللہ کی رضا کے لیے میں بغداد ہی میں رہا۔ اگلے دن جب میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا اور مجھے پکارا۔ اس نے کہا کہ اے عبد القادر، کل تو نے اپنے خالق سے کیا مانگا تھا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ میں کچھ دیر چلتا رہا، پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ یہ شخص ولی ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گزشتہ روز کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کے دروازے کی تلاش میں نکلا لیکن ناکام رہا۔ اس کے بعد میں جہاں بھی جاتا اسے تلاش کرتا، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اسے ایک مجلس میں دیکھا اور اس کے بعد میں ان کی صحبت میں رہا۔ یہ شخص سید حماد بن مسلم الدباس تھے۔ معزز دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا روحانی علم حاصل کیا، جو کہ اصل میں شام سے تھے۔ وہ دمشق کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بغداد کا سفر کیا اور 525 ہجری میں اپنی وفات مظفریاب نامی جگہ پر مقیم رہے۔ ان کا مزار بغداد شریف کے شادمیزیہ قبرستان میں ہے۔ سید حماد رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ الغوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روحانی تعلیم شیخ ابو سعید المکرمی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ سن 496 ہجری تک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی اور روحانی علوم مکمل کر لیے تھے۔ 496 ہجری سے لے کر 521 ہجری کے درمیان وہ گہری سوچ اور خلوت کے دور سے گزرے، جس کے دوران انہوں نے اپنے آپ کو تمام دنیاوی امور سے دور کر لیا۔ ان کے 25 سال کے طویل روحانی سفر نے انہیں بغداد کے آس پاس کے علاقے میں بنجر صحراؤں اور کھنڈرات کے پار سفر کرتے ہوئے دیکھا، جہاں وہ مکمل تنہائی میں رہتے تھے، جہاں انہیں شدید جسمانی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتے۔ ان 25 سالوں کے دوران اپنے آپ کو ایسی شدید روحانی مشقوں میں مگن رکھا کہ ان کے بارے میں صرف سوچ کر ہی اس عظیم ولی کی لگن پر حیران رہ سکتے ہیں۔ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے میں اخلاص اور لگن نے انہیں تیزی سے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی درجات تک پہنچا دیا۔ اب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں بالکل ڈوب چکے تھے۔ اپنے آپ کو صبر اور استقامت کی ایک مضبوط پہاڑ میں بدل دیا جسے ہلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی زندگی نے اس حصے میں رونما ہونے والے قابل ذکر واقعات بے شمار ہیں۔ ان 25 سالوں میں ان کی روحانی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے چند واقعات کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، 25 سال تک میں عراق کے جنگلوں میں گھومتا رہا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور 15 سال تک میں فجر تک ایک پاؤں پر کھڑا رہا اور پورا قرآن پڑھتا رہا۔ اس دوران میں نے کبھی کبھی 3 سے 40 دن تک ایک لقمہ بھی کھائے بغیر گزارا۔ شیخ ابو مسعود بن ابو بکر حریمی بیان کرتے ہیں
کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا، سال بہ سال میں نے اپنے آپ کو مختلف سخت امتحانوں میں ڈال کر اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد میں گزارا۔ ایک سال تک میں نے صرف سبزیاں کھائیں اور پانی نہیں پیا، اگلے سال میں نے صرف پانی پیا اور کچھ نہیں کھایا، اور اس سے اگلے پورا سال کچھ نہیں کھایا اور نہ پیا۔ ایسے وقت بھی تھے جب میں ایک پل بھی نہیں سوتا تھا۔ اس دوران میں اپنے آپ کو مختلف روحانی مشقوں سے گزارتا تھا۔ بعض اوقات میں نے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد میں اس قدر غرق ہو جاتا کہ کانٹوں پر لڑکتا رہتا تھا، یہاں تک کہ میرا سارا جسم بری طرح چوٹ اور کٹ جاتا اور میں بے ہوش ہو جاتا۔ لوگ مجھے اٹھا کر طبیب کے پاس لے جاتے اور میرے مردہ ہونے کی تصدیق کر دیتے، یہ سوچ کر کہ میں مر گیا ہوں، اور وہ میرے غسل اور کفن کی تیاری کریں گے۔ جب وہ مجھے غسل دینے کے لیے تختہ دار پر بٹھاتے تھے تو میں اس روحانی حالت سے بیدار ہو کر چلا جاتا تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے تجربات کے حوالے سے فرماتے ہیں، اپنی مجاہدہ کی ابتدائی دور میں کئی مواقع پر میں اپنے حال سے بے خبر رہتا تھا۔ میں کبھی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں تھا اور میں کہاں کیسے پہنچا۔